بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف سیکنڈ ایئر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی اور جو لیکچر آپ کو دیا جاتا ہے آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کر لیتی ہوں گی۔ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ 400 میٹر ریس کے اوپر ہے۔ کل میں نے آپ کو اس کے MCQs پڑھائے تھے، آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کے شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ کریں گے۔ تو آئیے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا شارٹ کوسچن ہے 400 میٹر دوڑ کس دوڑ کی تبدیل شدہ شکل ہے؟ 400 میٹر دوڑ 440 گز دوڑ کی تبدیل شدہ شکل ہے، یہ ہے اس کا آنسر۔ 400 میٹر دوڑ کیسا ایونٹ ہے اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ 400 میٹر جو ریس ہے یہ ایتھلیٹکس کا سب سے مشکل ترین ایونٹ ہے اور اس کو مین کلر کے نام سے جانا جاتا ہے یا یہ اس نام سے مشہور ہے۔ 400 میٹر ریس جو ہے وہ دراصل اس وجہ سے بھی ایتھلیٹکس کا مشکل ترین ایونٹ ہے کیونکہ اس میں ایک پلیئر کو اکیلے ہی 400 میٹر تک بھاگنا ہوتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے جو ہے اس میں بہت ہی طاقت استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ مین کلر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ عضلات میں جو ہے وہ لیکٹک ایسڈ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسپیڈ کو اینڈ پر جو ہے وہ بڑھانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور ایک کھلاڑی مشکل مرحلے میں دوڑ کو مکمل کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 400 میٹر دوڑ ایتھلیٹکس کا سب سے مشکل ترین ایونٹ ہے کیونکہ اس میں لیکٹک ایسڈ جو ہیں مسلز میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب لیکٹک ایسڈ مسلز میں ہونا شروع ہو جائیں تو اس صورت میں اسپیڈ جو ہے اس کو بڑھانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اینڈ پر اسپیڈ بڑھانا انسان کے بس کی بات نہیں رہتی اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور ان مشکل ترین حالات میں اگر کوئی کھلاڑی جو ہے وہ بھاگ کر جو ہے وہ 400 میٹر ریس کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کو مین کلر کے نام سے جانا جاتا ہے یا اس نام سے مشہور ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہی تھی اور ابھی اس کی جو ہے وہ انہوں نے شارٹ کوسچن میں بھی یہ کوسچن پوچھ لیا ہے کہ مین کلر کس سے کیا مراد ہے۔ تو مین کلر سے مراد وہ مشکل ترین ایونٹ ہے، یعنی کہ 400 میٹر دوڑ میں عضلات میں لیکٹک ایسڈ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دوڑ کو آخری مراحل میں یعنی کہ اس وقت اس کی سپیڈ کو بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ ایک کھلاڑی اختتام پر مشکل مرحلے سے گزر کر دوڑ کو مکمل کرتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے 400 میٹر ریس کو اولمپک میں کب شامل کیا گیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے کہ 400 میٹر ریس کو 1912 میں اولمپکس کھیلوں میں شامل کیا گیا تھا۔ 400 میٹر ریس جو پلیئرز دوڑتے ہیں تو ان ایتھلیٹس کو کتنی اقسام میں بانٹا جاتا ہے؟ جو پلیئرز 400 میٹر ریس میں حصہ لیتے ہیں، دوسرے وہ جو 400 میٹر اور 800 میٹر میں حصہ لیتے ہیں، ان کو 2 اقسام میں بانٹا جاتا ہے۔ یہ آپ کو میں نے MCQs کی صورت میں بھی بتایا تھا، MCQs میں بھی تھا، ایک 200 اور 400 میٹر میں جو حصہ لیتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ 400 میٹر اور 800 میٹر میں حصہ لیتے ہیں۔ امریکہ کے مائیکل جیکسن کا جو کس ریکارڈ کا وہ ایونٹ کا ریکارڈ ہولڈر تھا؟ تو یہ 200 میٹر اور 400 میٹر کا ریکارڈ ہولڈر تھا۔ البرٹو جانتر کس ایونٹ میں ریکارڈ ہولڈر تھا؟ کیوبا کا البرٹو جانتر 400 میٹر اور 800 میٹر ریس میں ریکارڈ ہولڈر تھا۔ 400 میٹر
ریس کے 5 قوانین تحریر کریں، تو آپ پیچھے جو میں نے آپ کو کل اس کے قوانین بتائے تھے، آپ ان میں سے بھی کوئی سے 5 قوانین تحریر کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہے آپ یہ جو 5 قوانین دیے گئے ہیں آپ یہ بھی بیان کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلا اس کا قانون ہے کہ ہر کھلاڑی اپنی دوڑ جو ہے وہ گلی میں مکمل کرے گا۔ ہر کھلاڑی نے دوڑ کہاں مکمل کرنے ہوگی؟ اپنی گلی میں جو ہے وہ دوڑ کو مکمل کرے گا۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی بتا دوں کہ ایک ٹریک جو ہوتا ہے وہ 8 گلیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہر گلی کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ 1.22 میٹر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ گلیوں کا انتخاب جو ہے وہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹس پر ہے کہ پہلا کھلاڑی سٹارٹنگ اینڈ فنیشنگ پوائنٹس پر کھڑا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ سٹارٹنگ اینڈ فنیشنگ پوائنٹ ایک ساتھ کیسے؟ ہاں جی، جو 400 میٹر ریس میں جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور جو فنیشنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ سیم ہوتے ہیں، یعنی کہ جہاں سے ریس کا آغاز کیا جاتا ہے وہیں پر ریس کا اختتام بھی ہوگا۔ تو پہلا کھلاڑی جو ہے وہ سٹارٹنگ لائن پر ہی کھڑا ہوگا، جہاں پر ریس ختم ہوتی ہے اسے فنیشنگ لائن بھی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ پلیئر جو ہے وہ اس سے آگے کھڑا ہوگا، یعنی کہ دوسرا کھلاڑی جو ہے وہ پہلے کھلاڑی سے 7.04 میٹر آگے کھڑا ہوگا۔ یہ جو آگے پلیئرز کو کھڑا کیا جاتا ہے یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ تمام پلیئرز جو ہیں ان کے دوڑنے کا راستہ جو ہے وہ برابر ہو سکے۔ اس کے بعد دوسرے کھلاڑی سے تیسرے کھلاڑی کا، اور تیسرے کھلاڑی سے چوتھے کھلاڑی کا، اور چوتھے سے پانچویں سے چھٹے کھلاڑی کا جو ڈسٹینس ہوگا وہ ہوگا 7.67 میٹر۔ تو یہ جو ہیں وہ راہداریاں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں اور ان پر زینے یعنی کہ ٹیگرز لگائے جاتے ہیں تاکہ تمام کھلاڑی جو ہیں وہ برابر فاصلہ طے کر سکیں۔ نمبر 4 پر ہے جسٹ نمبر کے بغیر مقابلے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہاں جی، جب بھی کوئی پلیئرز جو ہیں وہ رننگ کے لیے آتے ہیں تو باقاعدہ طور پر ان کی جسٹ نمبر جو ہیں وہ اویزہ کیے جاتے ہیں، اور وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ دور سے نمایاں طور پر وہ نظر آ سکیں، اور یہی نمبر ایک پلیئر کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نہ صرف چسٹ نمبر بلکہ بیک پر بھی وہی نمبر جو کہ چسٹ پر اویزہ ہوتا ہے وہی بیک پر لگایا جاتا ہے۔ تو انٹرنیشنل ٹریک جو ہے وہ 8 گلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ اس کے قوانین اور بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ لکھنے میں آسانی ہو۔ اگر یہ آپ سے مس بھی ہو جاتے ہیں تو آپ وہ بھی اس میں لکھ سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہاں سے بھی شروع کر سکتی ہیں کہ جو 400 میٹر ریس ہے وہ ایتھلیٹکس کا ایک ایونٹ ہے، اور مقابلہ شروع ہونے سے پہلے اسپیکر پر جو ہے وہ فرسٹ کال دی جاتی ہے۔ فرسٹ کال دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام پلیئرز جو ہیں وہ مقابلہ شروع ہونے والی جگہ پر آ جائیں۔ اس کے بعد جو ہے یعنی اس دوران جو ہے وہ پلیئرز وارم اپ بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پہ 20 منٹ کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ کال کی جاتی ہے، اور سیکنڈ کال جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مقابلہ شروع ہونے والا ہے، اب تمام پلیئرز جو ہیں وہاں پر آ جائیں، یعنی کہ اب ان کے درمیان مقابلہ ہونے لگا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تمام پلیئرز جو ہیں وہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ وہ ابھی میں نے آپ کو یہاں پر جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ کس طرح پہلا کھلاڑی کہاں کھڑا ہوگا، پھر دوسرا کہاں کھڑا ہوگا، اور تمام کا فاصلہ بھی بتا دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کھلاڑیوں کا جو ہے وہ ڈوپنگ ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے۔ اب یہ ہر کنٹری پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ ہر پلیئر کا جو ہے وہ ڈوپنگ ٹیسٹ لے سکتے ہیں، تو تمام پلیئرز جتنے بھی وہ ایتھلیٹس ہوں گے جو کہ اس مقابلے میں اس اولمپک میں شامل ہوں گے ان سب کا ڈوپنگ ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ اور ڈوپنگ ٹیسٹ جو ہے وہ کسی بھی وقت لیا جا سکتا ہے، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے بھی، درمیان میں بھی، اور بعد میں بھی وہ جو ہے ڈوپنگ ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کھلاڑی ورلڈ ریکارڈ بناتا ہے تو اس کا ڈوپنگ ٹیسٹ جو ہے وہ لاسٹ میں لیا جاتا ہے۔
بچے میں اپنے ہر لیکچر میں جب میں گیمز پڑھاتی ہوں آپ کو تو میں آپ کو ڈوپنگ کے بارے میں بتاتی ہوں. پھر بھی ایک بچی کا کل کویسچن تھا کہ میم ڈوپنگ کیا ہے، تو میں بچے پھر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ڈوپنگ سے مراد وہ طاقتور ادویات ہوتی ہیں جو کہ ایک پلیئر یا ایک ایتھلیٹ جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے. ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈوپنگ کہتے ہیں، جو کہ اسپورٹس کی زبان میں استعمال ہوتا ہے. ہاں جی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اب جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد جو ہے یہ قانون بھی اس میں ہو سکتا ہے. اچھا، بعض بچے یہ پوچھتے ہیں کیا میم جو 400 میٹر ریس ہے یا 100 میٹر ریس ہے یا پھر جتنی بھی ریسز ہوتی ہیں جو کہ ٹریک پر دوڑی جاتی ہیں، کیا ان میں جو جوگرز استعمال کیے جاتے ہیں ان کے نیچے بھی اسپائکس ہوتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، ان کے نیچے بھی اسپائکس یوز کیے جاتے ہیں. اگر تو جو ہے ٹریک وہ ہے مصنوعی، تو پھر جو جوگرز یوز کیے جاتے ہیں ان کے جو اسپائکس استعمال کیے جاتے ہیں وہ 25 ملی میٹر تک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اگر مصنوعی ہو تو ٹھیک ہے اس میں 12 یوز ہوتے ہیں، اور اگر قدرتی ہو تو اس میں 25 ملی میٹر تک جو ہے اسپائکس یوز کیے جاتے ہیں. یوگرز کے نیچے جو ہے وہ ہوتے ہیں. ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے کہ ٹریک کے متعلق بیان کریں. ہاں جی، ٹریک جو ہے 400 میٹر کا جو ٹریک ہوتا ہے وہ جو ہے وہ 8 گلیوں پر مشتمل ہوگا. اس کی تعداد جو ہے وہ 8 ہوتی ہے، اور گلیوں کا جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے وہ 1.22 میٹر ہوتا ہے. جتنی بھی گلیاں ہوں گی ان کا فاصلہ جو ہے وہ یہی ہوگا، 1.22 میٹر ہی ہوگا ان کا فاصلہ. اور ہر کھلاڑی جو ہے اس کو ایک چکر جو ہے اس میں مکمل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ پورا ٹریک دیکھیں ایک معیاری ٹریک 400 میٹر کا ہوتا ہے. یہ تو ویسے میں آپ کو 400 میٹر ریس پڑھا رہی ہوں نا، تو 400 میٹر ریس کا جو ٹریک ہوتا ہے وہ مطلب ایک معیاری ٹریک ہی 400 میٹر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی بھی ٹریک کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ 200 میٹر کا ٹریک یا 300 میٹر کا ٹریک یا پھر 400 میٹر کا ٹریک یا 500 یا جتنی بھی ریس ہوگی، 800 ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی ریسز ہوتی ہیں جو کہ ٹریک پر دوڑی جاتی ہیں، تو اس ٹریک پر دوڑے جانے والی جو ریسز ہوتی ہیں ایک معیاری ٹریک 400 میٹر پر ہی مشتمل ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کا رقبہ 400 میٹر جو ہے وہ ہوتا ہے. اور 400 میٹر کی ریس میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو آپ اس میں یہ بتاؤ گے کہ ایک ایتھلیٹ جو ہوگا اسے ٹریک کا ایک راؤنڈ پورا مکمل کرنا ہوتا ہے. اچھا، ہم یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ اگر فرض کریں 100 میٹر ریس ہے، ٹھیک ہے، 100 میٹر ریس آ گئی آپ کو، تو یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ 400 میٹر یہاں پہ یہ سٹارٹنگ اور فنشنگ لائن جہاں سے میں نے آپ کو بتائی ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. وہاں سے سٹارٹ ہونے کے بعد جو ہے ایک پلیئر جو ہے وہ رننگ کرتے ہوئے جسٹ 100 میٹر ریس کمپلیٹ کرے گا. تو اس طرح وہ جسٹ 100 میٹر ریس ہوگی. آگے ہے ڈوپنگ کے بارے میں نے ابھی آپ کو ڈوپنگ کے بارے میں جو ہے وہ بتایا، ڈیٹیل سے بتایا ہے. ڈوپنگ سے کیا مراد ہے؟ ڈوپنگ سے مراد طاقتور ادویات ہوتی ہیں جن کا استعمال سختی سے منع ہے، اور ڈوپنگ ٹیسٹ بھی جو ہے وہ کسی وقت بھی لیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ کھلاڑی ورلڈ ریکارڈ بناتا ہے تو اس کا ڈوپنگ ٹیسٹ لازمی لیا جاتا ہے. ہاں جی، یہ تو تھا 400 میٹر ریس کے بارے میں شارٹ کویسچنز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہاں پر ایک کویسچن شامل نہیں کیا گیا جو کہ پیپر میں جو ہے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ 400 میٹر ریس کے فاؤلز بتائیں، یعنی کوئی سے 5 فاؤلز جو ہیں وہ بتا دیں. تو جو ہے 400 میٹر ریس کے جو فاؤلز ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر کوئی کھلاڑی پہلا فاؤل، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، یہاں آپ کے شارٹ کویسچن میں یہ نہیں بتایا گیا تو آپ اس کو جو ہے وہ دھیان سے سنیے گا اور نوٹ کر لیجئے گا. پہلا فاؤل یہ ہوتا ہے کہ تمام پلیئرز جو ہوتے ہیں ان کو اپنی اپنی گلی میں ہی ریس کو مکمل کرنا ہوتا ہے. اگر وہ بھاگتے ہوئے ٹریک کی گلیوں سے باہر نکل جاتے ہیں، یعنی کہ بھاگتے بھاگتے کسی دوسرے ساتھی یعنی کہ دوسرا جو پلیئرز ہوتا ہے، دوسری ٹیم کا جو ممبر ہوتا ہے اس کی گلی میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ فاؤل ہے. اس کے بعد رننگ کرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے وہ جو ہے اپنی مخالف کھلاڑی کو جو ہے وہ دھکا دیتے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ فاؤل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی عہدیدار جو ہوتا ہے، عہدیداران ہوتے ہیں وہاں پر، آفیشلز جنہیں کہا جاتا ہے، وہ 400 میٹر ریس میں جو آفیشلز ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں تو یہ بھی فاؤل ہے. اور بغیر بتائے، بغیر ریفری کو، بغیر امپائر کو انفارم کیے وہ ٹریک سے باہر چلے جاتے ہیں تو یہ بھی فاؤل ہے.
اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کو میں نے 4 فالس بتا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی فال ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی کھلاڑی جو ہے وہ غلط سٹارٹ لیتا ہے، یعنی کہ سٹارٹنگ لائن سے ہی وہ سٹارٹ غلط لیتا ہے، تو یہ بھی فاؤل ہے۔ تو اس تمام فاؤلز جو ہیں اس صورت میں جو ایتھلیٹ ہوتا ہے اس کو مقابلے سے خارج کر دیا جاتا ہے، لہٰذا کسی بھی قسم کے فاؤل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔